عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین حبر هذه الامہ ابن عباس تلمیذ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں موجود تھا اور اللہ کے رسول کی آغوش میں آپ کے دونوں زانوؤں پر دو الگ الگ بچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے بائیں زانو پر، یہاں تک ابن عباس نے بات کو بیان کیا، آپ کے بائیں زانو پر ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے دائیں زانو پر حسین ابن علی بیٹھے ہوئے تھے. اگر دیکھا جائے تو دونوں شہزادوں کی عمر میں بڑا فرق ہے. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام 6 سال کے ہو چکے تھے جس سن کا یہ واقعہ ہے، اس سن کے اعتبار سے. اور ابراہیم اس وقت تقریباً سمجھیے کہ 1.5 سے 1.25 سال کے درمیان تھے. 1.5 سے 1.25 سال، اور تفصیل کا وقت نہیں ہے تو اس لیے اختصار سے کام دے رہا. 1.5 یا 1.25 سال. کون؟ ابراہیم. ابراہیم کون ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ اسکندریہ کا بادشاہ یا حاکم، اس نے رسول خدا کی بارگاہ میں تحفے بھیجے تھے. تحفے میں 2 خواتین تھیں اور ایک خواجہ سرا، ایک مرد تھا غلام کی شکل میں، اسے لکھا ہے خواجہ. اس کا نام تھا ماپور، شخص کا نام. 2 بہنیں تھیں ماریا اور شیرین، دونوں شمون کی بیٹیاں تھیں. اور ساتھ ساتھ اس نے 1000 مسقال سونا بھیجا تھا. اس نے 20 اسپیشل اور خاص قسم کے حریر کے کپڑے کے تھان بھیجے تھے اور 20 ایسے گوشوارے اس زمانے میں جو سونے کے خاص بنائے جاتے تھے، لمبے گوشوارے، وہ بھیجے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے 2 حیوان بھیجے تھے. بعض کہتے ہیں ایک ہی حیوان تھا، اس کا نام تھا دلدل. یہ سب کے سب اس نے بھیجے ہجرت کے 7ویں برس میں. اور اللہ کے رسول نے اس کا تحفہ قبول کیا. پیغمبر ہر کس و ناکس کا تحفہ قبول نہیں کرتے تھے. جیسے تحفہ بھی ان کا قبول کرتے تھے جو دل سے بھیجتے تھے، ایسے درود بھی ان کا قبول کرتے ہیں جو آل کے ساتھ بھیجتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے یہ تحفے قبول کیے اور ان میں سے ماریا سے آپ نے نکاح فرما لیا. ماریا بنت شمعون. یہاں اختلاف عالم اسلام کے وہ علماء کی جن کا تعلق مکتب اہل بیت سے نہیں ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ کنیز تھی اور کنیزی کے اعتبار سے ہی آپ نے اسے اپنے حرم میں رکھا. مکتب تشیع کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، آئی شکل ہدیہ میں تھی، پھر آپ نے نکاح منعقد کیا. کیا فرق ہے؟ قبلہ کنیز رہ کر باقی ازواج سے رتبہ کچھ کم دکھائی دیتا. باقی نکاحی بیویاں تھیں، یہ کنیز ہوتی تو شاید بڑا فرق ہو جاتا رتبے میں. اللہ کے حبیب نے ماریا کو ان بیویوں کے برابر رتبہ دیا جو نکاحی بیویاں تھی پیغمبر کی. سب کے نام تو آپ خوب جانتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ پس منظر کیوں بیان کر رہا؟ اس کی خاص وجہ ہے. حضرت ماریا بنت شمعون خاندان کا تعلق قبطی یا قبطی کہلاتی ہے اور آپ کو اللہ کے رسول نے عالیہ کے علاقے میں رکھا اور بعد میں ہجرت کے 8ویں برس میں 7ویں برس میں آئی ہیں
8ویں برس میں اللہ کے رسول کو اللہ نے ماریا سے ایک بہت حسین بیٹا عطا کیا. ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی شرح میں جملہ لکھا کہ جب اللہ کے رسول نے ماریا سے نکاح کیا تو ماریا بہت حسین تھی، اتنی حسین تھی کہ ان کے حسن کی بنیاد پر ایک حسد پیدا ہوا. اس پر تربہ قیامت یہ کہ جو بے اولاد تھیں پیغمبر کے نکاح میں رہنے کے بعد بھی انہیں یہ اور مسئلہ پیدا ہوا کہ یہاں اولاد بھی ہو گئی، اور اولاد بھی بیٹا. اللہ اکبر. بہت تفصیل سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے ابراہیم اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا. ہمارے یہاں شاید یہ تفصیل کبھی بیان ہوتی ہی نہیں کہ روایت کے جملے کہ اگر کوئی نبی کے بعد نبی ہوتا تو ابراہیم نبی ہوتے. سب دوستوں کی باتیں دوستوں کی حد تک ہیں. اگر کوئی نسل محمد سے بیٹا ہے تو قاسم کے بعد پھر ابراہیم. قاسم ختیجہ طاہرہ کے بطن سے اور ابراہیم ماریا کے بطن سے. مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول مشربہ ام ابراہیم، آپ نے ابراہیم کی ماں کے لیے الگ سے ایک باغ میں ایک اونچا سا کمرہ بنا کے دیا. اور آپ کو تو معلوم ہے ابن ابی الحدید تو کہہ دیتے تھے بہت سی باتیں. کہتے تھے جب مبارکباد پیش کی علی ابن ابی طالب نے تو حسد ہو گیا مبارکباد پیش کرنے کی وجہ سے علی سے ان خواتین کو جنہیں پرابلم تھی کہ جمال بھی وہاں پر تھا اور اولاد بھی وہاں پر تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا نے بتانا چاہا کہ اس کا حبیب کمزور نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے ناقص نہیں ہے. خدا اپنے حبیب کو صاحب اولاد کر سکتا ہے. تم بیٹیاں تو دے سکتے ہو محمد کو مگر اولاد نہیں دے سکتے. اولاد تو خدا ہی دے گا. تو خدا ماریا سے دے، ختیجہ طاہرہ سے دے، یہ خدا کا مسئلہ ہے. یہ پورا پس منظر ہے ماریا کے بارے میں. تو ماریا کے گھر ذی الحج کے مہینے میں خدا نے ایک بیٹا عطا کیا، اور جب بیٹا عطا ہوا تو آپ نے نام رکھا اپنے بابا ابراہیم کے نام پر ابراہیم. جبرائیل امین نازل ہوئے اور نازل ہو کے کہا السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، سلام و آپ پر ہے ابراہیم کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا لفظ ما ننسخ من آیت او ننسہا کے اعتبار سے وہیں پر واپس آتے ہیں کہ پس منظر آپ سمجھ چکے. یہ شہزادہ ابھی مدت رضاعت میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. 18 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی کہ 1.5 سال، 12 اور 6 18 مہینے یا 21 مہینے مدت رضاعت میں ہے. ایک زانو پہ بیٹھا ہوا ہی ہے جو بایاں زانو ہے، اور دائیں پر حسین بیٹھے ہوئے. حسین میرے مولا 6 برس کے. ایسے میں اللہ کے رسول کبھی اسے چومتے تھے اور کبھی اسے چومتے تھے. جبرائیل نازل ہوئے، ابن عباس کہتے پیغمبر پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی. ابن عباس کو کیا پتا کہ وحی کیا آئی ہے. جب جبرائیل چلے گئے اور پیغمبر نے آنکھیں کھول کر وحی کو بیان کرنا شروع کیا، تب ابن عباس راوی بنے ہیں اس روایت. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھ پر جبرائیل نازل ہوئے
اور پیغام پہنچا کہ ان ربک یقرأ علیک السلام، اے محمد آپ پر آپ کا رب درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہم صلی اور آپ کا رب کہتا ہے کہ وہ آپ کے پاس یہ دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ نہیں رکھے گا، اس کا فیصلہ ہے۔ تفصیل کا وقت یا عربی عبارت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں ترجمہ ہی کر رہا۔ آپ کا رب کہتا ہے کہ وہ آپ کے پاس دونوں کو جمع نہیں کرے گا، یعنی ابراہیم اور حسین کو۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا محمد کہ ان میں کسی ایک کو کسی ایک پر قربان کر دیجئے، ان میں کسی ایک کو کسی ایک کا فدیہ قرار دیجئے۔ اللہ کے رسول کبھی ابراہیم کو دیکھ کے روتے تھے، کبھی حسین کو دیکھ کے روتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ابراہیم کو دیکھ کر روتے ہوئے کہ یہ اگر نہ رہا تو اس کی ماں ماریا روئے گی، میں غمگین ہو جاؤں گا، اور اگر حسین نہ رہا تو حسین کی ماں فاطمہ روئے گی، حسین کے بابا علی روئیں گے جو میرے چچا کے بیٹے، میرا خون میرا گوشت ہیں، اور میں خود روؤں گا۔ پھر فرماتے ہیں میں اپنے غم کو نیچے فوقیت نہیں دیتا، فوقیت دیتا ہوں غم علی و فاطمہ کی اہمیت کو، اور میں قربان کرتا ہوں، میں غمگین رہ جاؤں مگر میری بیٹی فاطمہ غمگین نہ ہو، میں غم اٹھاؤں مگر علی ابن ابی طالب میرا بھائی غمگین نہ ہو۔ کہتے ہیں ابن عباس کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے کہہ دیا کہ میں ابراہیم پر سے ہاتھ کو اٹھاتا ہوں، تو جبرائیل نے پیغام دیا کہ 3 دن کے بعد یہ بچہ دنیا سے گزر جائے گا۔ اللہ اکبر، دودھ پیتے ہوئے بچے کو اللہ کے رسول نے حسین پہ قربان کر دیا۔ اس کے بعد ابن عباس کہتے جب بھی کبھی اللہ کے رسول حسین کو دیکھتے تھے چومتے تھے، اور چوم کے کہتے تھے میں تجھ پہ قربان، میرا ابراہیم بھی تجھ پہ قربان ہے۔ اللہ اکبر، آج اسی ابراہیم کی وفات کا روز ہے۔ اس دن اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، دل غمگین ہے، زبان اطاعت خدا میں خاموش ہے، حسین پہ قربان کر چکے۔ بس اتنا جملہ کافی ہے کہ خدا نے ایک آیت کو مٹایا تو ایک اس سے بہتر آیت کو باقی رکھا ہے۔ آیت سمجھ میں آ گئی، روایت سمجھ میں آ گئی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں شاید کربلا میں کسی اور کو یہ مقام حاصل نہ ہوا جو رباب کو حاصل ہوا، کہ جیسے اللہ کے رسول نے اپنا دودھ پیتا ہوا بچہ حسین پہ قربان کیا، ایسے رباب نے اپنا دودھ پیتا ہوا اصغر حسین پہ قربان کیا۔ بس ایک فرق ہے کہ ماریا کی گود سے ابراہیم تو گیا مگر رسول خدا و سخت موجود تھے۔ ماریا کی گود سے ابراہیم تو گیا، سر سے چادر نہیں گئی۔ ہائے رباب خستہ جگر، یا رسول اللہ جب آپ نے اپنے بچے کے جنازے کو اٹھایا، چھوٹا جنازہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے بچوں کی میتیں گہوارے میں رکھی جاتی، ہاتھ پہ اٹھائی جاتی، چھوٹے بچوں کی میتوں کو کاندھا نہیں دیا جاتا، ہاتھ دیے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے اپنے بیٹے شیر خوار ابراہیم کو اٹھایا، آج آپ کو پرسہ پیش کرتے، لیکن یا رسول اللہ آپ اکیلے نہیں تھے، اس کی قبر بنانے کے لیے علی موجود تھے۔ ہائے غریب الوطن حسین، جس نے اپنے اصغر کی قبر کو اکیلے بنایا تھا۔
اور ایسے بنایا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ ماریا کے کیا حالات رہے ہوں گے بات کے، لیکن رباب تو آ کے کہتی تھیں پشت خیمہ پر جب حسین روتے تھے، مولا تسلی دے رہے تھے کہ رباب تم جانتی ہو کہ اس بچے کا کیا لگتا ہو، کہ آپ اس کے باپ ہیں، کیا دیکھو میں رو رہا، میرے دل پہ غم کا بوجھ. تو جوڑ کے ہاتھوں کو کہا اس کنیز امام نے کہ مولا آپ بتائیں میں کون ہوں، کیا تو اس کی ماں ہے؟ کہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہوں نہ روئیے. مجھے آپ عزیز ہیں، اصغر عزیز نہیں تھا. ہمارا سلام ہو اصغر کی ماں پر، ہمارا سلام ہو ابراہیم کی ماں پر.